اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ 50 فی کل یوم، جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ اگر ہم سرکار پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب قیامت کے دن تلاش فرما کر ہم سے سلام کریں گے۔ حضور سلام کرے تو پھر وہ بندہ کبھی دوزخ میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اوپر لازم کر لو، روزانہ سرکار پر زیادہ نہیں تو 50 مرتبہ تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ دیکھے نا کتنا سستا اور خوبصورت سودا ہے۔ بندہ نبی پاک پر پڑھے 50 بار درود، قیامت کے دن سرکار تلاش کر کے اس سے ہاتھ ملائیں، سبحان اللہ، مصافحہ فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے گا کیا خیال ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا نا۔ اس لیے فرمایا آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ سرکار کرم فرمائے اسی طرح جیسے ابو بکر عمر پر ہوتا تھا، عثمان و علی پر ہوتا تھا، آج حضور کی ذات میں اپنی حاضری لگوا، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا، اور سرکار کا سچا غلام اور عاشق بن۔ اللہ کے گرامی، میں اپنی بات کو اس آیت مبارکہ سے شروع کروں گا۔ شاید یہ ایکو بند کر دیں، ایکو نہ ہو، یہ دو آوازیں نہ ہیں، ایک آواز آئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے حبیب کیا نہیں دیکھا آپ نے اسے جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ جس کو اللہ نے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ یہاں اس بادشاہ کا ذکر ہے جس کو دنیا نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ کس نام سے جانتی ہے؟ نمرود کے نام سے، نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جس کی بادشاہی شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک تھی۔ پوری روئے زمین کا بادشاہ۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ پوری روئے زمین پر جن کی بادشاہت تھی، سلطنت تھی، مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام، کیونکہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ولی تھے یا نبی تھے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے یہ نبی تھے، کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ ولی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے چپ کر کے سننا ہے بے شک باہر جا بیٹھے، جس نے بول کے سننا ہے اونچا بولے بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ 2 مسلمان اور 2 کافر جن کی سلطنت پوری روئے زمین پر تھی، پوری روئے زمین کے بادشاہ۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور دوسرے اسکندر ذوالقرنین۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بادشاہوں پر بول لے سبحان اللہ کچھ نہیں ہوتا۔ آگے جن کے نام لینا چاہتا ہوں ان پر بے شک نہ بولنا۔ 2 کافر، ان میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، دوسرا نمرود۔ چلو سبحان اللہ نہیں، یہاں استغفر اللہ ضرور بول لیں۔ یہ بھی الفاظ سیکھے نا، کئی معاذ اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ جی وہ کسی مقرر نے تقریر کی نا کہ یہ جہنم میں گر گیا، تبک ہوا جہنم میں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جہنم میں گر جائے تو سبحان اللہ، رب کا عذاب اترے تو سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندو اگر رحمت کا ذکر ہو کہو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عذاب کا ذکر ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں خطاب سننے کے بھی، کسی کی گفتگو سننے کے بھی۔ میں نے کہا 2 کافر، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، ان کی بادشاہی بھی پوری روئے زمین پر تھی۔ بخت نصر وہ تھا
جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت المقدس کو تار کیا، بیت المقدس پر حملہ کیا. اور نمرود یہ عراق کا بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. کیا خدائی دعویٰ کیا تھا؟ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی معاذ اللہ بلند بالا رب ہوں، میں خدا ہوں. خدائی دعویٰ کیا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے میرے ابراہیم اس نمرود سے مناظرہ کرو. مناظرہ کرو. اب مناظرہ نہیں ہوتا، ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ. شاید آپ ڈر گئے ہو، پتہ نہیں آپ بھی مناظرے ہوں گے. آج لوگ مناظرے سے ڈرتے ہیں. میں نے کہا مناظرے سے ڈرا نہ کرو، مناظرہ قرآن میں آیا ہے. کتنے مولوی مناظرے کرتے ہیں، مولوی مباحثے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بحث و مباحثہ، یہ مناظرہ حق کی خاطر کرنا قرآن کا حکم ہے. رب نے حضرت ابراہیم سے بھی فرمایا کہ نمرود سے مناظرہ کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی کیا کروں، کبھی دو سپیکر چلتے ہیں تو کبھی ایک. آپ بھی ماشاءاللہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کبھی بولیں کبھی نہ بولیں، یہ قصور سپیکر کا ہے بیچارے کا. کبھی اس کا ایک بینڈ بند ہو جاتا ہے اور دوسرا بینڈ کھل جاتا ہے، اور اسی طرح پر ہم بھی چلتے رہتے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، دو بادشاہ کافر، دو مسلمان، ان کی شرط غرب شمال تا جنوب بادشاہت تھی، سلطنت تھی. لیکن نمرود اکڑ گیا. حضرت ابراہیم کا دور ہے، کہنے لگا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اس سے مناظرہ کر. حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا تو آپ نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، اے نمرود میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلاتا بھی ہے. پتہ چلا مارنا اور جلانا یہ رب ہونے کی علامت ہے. واہ یہ کیا ہے؟ رب ہونے کی علامت ہے. مارنا بھی اور جلانا بھی یہ رب ہونے کی علامت ہے. حضرت ابراہیم نے جو پہلی دلیل اس نمرود پر قائم فرمائی وہ کیا تھی؟ رب الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. واہ سبحان اللہ. جو اپنے رب کے اس کمال پر ٹھہر رہا ہے ضرور چبولے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سنی خدا کی شان بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا کی توحید ہو رہی ہے بیان. بیان ہو رہی ہے نا. بے شک. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. نمرود بھی کہنے لگا انا اجی و امید معاذ اللہ. نقل کفر نہ باشد، کہو معاذ اللہ. نقل کفر نہ باشد. نمرود کہنے لگا مارتا تو میں بھی ہوں جلاتا تو میں بھی ہوں. اس نے فوراً، چونکہ بادشاہ تھا نا، جیل پر قبضہ، لوگوں پر قبضہ، وہ چونکہ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے فوراً ایک ایسے بندے کو بلایا جس پر سزائے موت تھی، جس نے جیل میں مرنا تھا، اس کو پھانسی پہ لٹکنا تھا. اس کو بلایا، بلا کر کہا دیکھو یہ مر گیا تھا، کیونکہ اس نے چڑھنا تھا سولی پہ، یہ مر گیا تھا، اب میں اسے چھوڑ رہا ہوں. اس نے اس چھوڑنے کو کہا دیکھ میں مردہ کو زندہ کر رہا ہوں. معاذ اللہ. پھر اس نے کیا کیا؟ ایک بڑی پاک دامن شخص کو بلا کے کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. کہا دیکھ یہ زندہ تھا، میں نے اسے مار دیا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ بندہ بے وقوف ہے، اس کو موت کی حقیقت کا پتہ نہیں، اس کو حیات کی حقیقت کا پتہ نہیں، یہ نہیں جانتا موت کیا ہوتی ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے. تو یہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے مگر موت و حیات سے بھی یہ ناواقف و جاہل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ دلیل کا جواب صحیح نہیں دے سکا تو آپ نے پھر اپنا سوال بدل دیا. سبحان اللہ. سوال بدل دیا. دیکھو دو مناظر، ایک مناظر سوال کرے، کیا کرے؟ سوال کرے. اس کا وہ کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا ہے، لکھے موسیٰ وچنودا ہوتا ہے نا، اس طرح مثالیں ہیں جی. میں نے کہا سوال گندم جواب چنا. حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کا جو سوال تھا وہ اور تھا، اس نے جو جواب دیا وہ اور تھا. آپ نے فرمایا میرے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا، صحیح مانے مجھے گائیڈ نہیں کر سکا اپنی اس
طاقت کو یا خدائی پاور کو ثابت نہیں کر سکا تو آپ نے فوراً کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ سبحان اللہ، مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ رب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے اوسان خطا ہو گئے، عقل اڑ گئی، حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں، جواب دوں تو کیا دوں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے فرمایا میرا رب مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، اس نے کیا عمل کیا آپ نے سنا، اس نے موت و حیات کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ مارنا کیا ہوتا ہے، زندہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا دوسری دلیل یہ ہے کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کر کے لے آتا ہے، اب تو مغرب سے طلوع کر کے لے آ۔ سبحان اللہ، تو ہے رب، تو ہے خدا اور مقابلہ کرتا ہے سچے رب سے، تو پھر اسی طرح مقابلہ کرنا، پھر پتہ چلے کہ تو بھی رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل قائم کی نا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اب بتاؤں تو کیا بتاؤں اور دلیل دوں تو کیا دوں۔ جب وہ اس طرح حیران ہوا نا، پریشان ہوا، جب بندہ منطق اور دلیل سے جواب نہ دے سکے نا پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے۔ جی اوچھے ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے جانتے ہو نا، پھر منہ چڑھانے لگ جانا، گالیاں دینے لگ جانا، جی مطلب کوئی اور طریقے اختیار کر لینا، جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل یہودیوں کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان سارے غیر مسلموں کو جب اسلام کے عشق و محبت کا، قرآن و سنت کا، ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر کر نبی کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں او بدبختو انا آتیناک الکوثر جیسی کوئی صورت تو بنا کر دکھا۔ سبحان اللہ، اور 1400 سال گزر گئے، صورت تو صورت رہی، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ نام مصطفیٰ زندہ باد، حضرت صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان جب منطق اور دلیل سے کوئی عاجز آ جائے نا دشمن تو پھر کیا کرتا ہے، اوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جو تہذیب کے خلاف ہوتی ہیں، تمدن کے خلاف ہوتی ہیں، رہن سہن کے خلاف ہوتی ہیں، لوگوں کی معاشرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ بندہ اتر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں بربادی ہوتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں اور عداوتیں پھیلتی ہیں۔ میں نے کہا یہ یہود و نصارہ نہ ہمارے قرآن کا جواب دے سکتے ہیں نہ صاحب قرآن کا جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے میں نے کہا یہ تلواریں ہیں جو لٹک رہی ہیں، یہ زندہ ہو کر بھی مر چکے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا نبی اسلام کی محبت ان کو تلوار سے بھی زیادہ کاٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ہے یہ محبت دی دولا اتنا جن کا ذرا ہاتھ اٹھاتے رہے لوگ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاتے۔ میں نے کہا یہی عشق مصطفیٰ تو ہے جو ہم نے سوئے ہوموں کے اندر بیدار کرنا ہے، اور حضور کی نعتیں پڑھو، سرکار کی شان بیان کرو۔ آج کہتے ہیں دیکھو جی میلاد جائز ہے کہ ناجائز، میں نے کہا افسوس ہے میلاد کے جائز اور ناجائز کی بات پوچھ رہا ہے، یہ بتا میں نے میلاد منانا کیسے ہے؟ آج تک دعوت دیتے زندگی گزر گئی، علماء کی زندگیاں گزر گئی، تو پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مت مانگ، غیر مسلم کے منہ پہ تماشا مارنا ہے تو ہم میلاد اچھے طریقے سے منانے کے طریقے پوچھ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جی حضور کا نام چومنا ہے تو کیسے چومنا ہے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حضور سے محبت کرنے کی دلیلیں مانگتا ہے۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو چومے، کبھی آیت پوچھی ہے؟ اپنی بیوی کو تو چاٹتا ہے نا، بتا کبھی قرآن کی آیت یا حدیث پوچھی ہے؟ میں نے کہا وہاں حدیث نظر نہیں آتی، وہاں قرآن کی آیت نظر نہیں آتی، نبی کا نام چومے تو پھر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا محبت ایسے کی ہے اور نمازیں پڑھی ہیں پر نبی سے محبت کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری تقریر کا جواب نہیں دے رہے، بڑے ڈھیلے ہو رہے ہیں، ذرا بہت اچھے سبحان اللہ، سنا دوستو یہ مچھر
एवं छुड़े से और खा पता नहीं क्यों घंटे ना मुझे कहीं वास्ते पूरे नहीं पता लेकिन पता है नहीं वास्ते नहीं बुलेंगे। मैं तो बड़ा मतलब मौजूद तैयार करके आया था, मगर क्योंकि हमारे इलाके में लोग सुनने वाले नहीं है ना, क्या आप देखते हैं ना उलमा को 2-2 घंटे खिताब करते हैं और लोग बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ बड़ी खलबली मच जाती है, जल्दी जल्दी जी बस किताब खत्म हो और जाए। मौलवी से तो ऐसे डरते हैं जैसे काम गनौम से जो है। सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैंने कहा हुजूर से मोहब्बत की दलील ना मांगा कर। वाह। अब ये दलीलों का दौर खत्म, अब दौर आया है दुनिया एक बस्ती की तरह, गांव की तरह बन चुकी है। अब यहाँ बात करो तो आपकी अमेरिका पहुंच जाएगी, अमेरिका वाला बात करे तो यहाँ पहुंच जाएगी। ऐसा है कि नहीं? ये नेट, ये सैटेलाइट सिस्टम, ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये सियासी इजादात, इन्होंने दुनिया को, इंसानों को करीब से करीब तर कर दिया। आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप फेसबुक खोले, सोशल मीडिया खोले, कोई भी आप अमेरिका के पता नहीं किस रियासत में बैठे हुए बंदे हो, जहाँ पता नहीं पेंटागन है या जहाँ पता नहीं दज्जाल रहता है, वहां से बंदे से, वहां के बंदे से आप राब्ता करके ही हम गुफ्तगू कर सकते हैं, यहाँ बैठ कर सकते हैं ना जी। चाहे वीडियो कॉल करें, चाहे मैसेज के जरिए, वो वहां से लिखेगा, आप यहाँ से लिखेंगे जी। अभी बैठकर यहाँ बंदा भी बात कर सकता है। मैंने कहा दुनिया के जिस कोने में चाहे, मैंने कहा अब दलीलों का दौर नहीं, नबी से मोहब्बत करनी है तो दलील क्या है। मैंने कहा अब मोहब्बत दिखाने और मोहब्बत करने का जमाना आ गया है। सुभान अल्लाह। ताकि उन बदबख्तों को पता चले ना कि तू करता है तौहीद, फिर देख हम हुजूर से यूं मोहब्बत करते हैं, मर मिट जाएंगे पर नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सफेद वाले समझे तो कोई हाथ नहीं, ये बेचारे पढ़ते थके हुए तो सारा पढ़ा नहीं ना माशाअल्लाह। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा जिहाद पे चलना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा इज़हाब अंता व रब्बुका फकातिला, तू सभी बन जाओ, तुम्हारा रब भी बन जाओ, लड़ो, जिहाद करो, जंग करो, सब ही थे। हम तो यहाँ बैठे हैं। जब हुजूर की उम्मत की बारी आई, सरकार ने फरमाया ना मेरे गुलामों, पहली जंग कुफ्र इस्लाम की, हक व बातिल की होनी है। अब मेरे गुलामों क्या ख्याल है तुम्हारा, मशवरा क्या है? जंगे बदर कैम होनी है। सहाबा ने अर्ज किया, जिसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, अबू बकर उमर भी थे, उस्मान अली भी थे, अबू ज़र सलमान भी थे, बिलाल भी थे, सारे सहाबा थे। कहने लगे आका आप बैठे, हम जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जाते हैं, दाएं से लड़ेंगे, बाएं से लड़ेंगे, आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, काफिरों की ऐसी तैसी कर देंगे, ये मक्का छोड़कर यहाँ जख्म मारने आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे खिलाफत, आचार्य, अरे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माया क्यों ना मक्का वाले वहां से यहाँ जख्म मारने आ रहे हैं, तो सुभान अल्लाह कुछ बंदे बोले, कुछ कहीं नहीं बोले। चलो जो रिश्तेदारी हो रहे ना बोलो सुभान अल्लाह, रिश्तेदारी कहीं नहीं, जरा ऊंचा बोले बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। सारे तो मदीने में थे कलमा पढ़ने वाले, नबी के गुलाम भी, नबी भी। मक्का से जो आ रहे थे वो सारे काफिर हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सारे काफिर थे। सहाबा ने अर्ज किया आका मक्का छोड़कर यहाँ मदीने लड़ने आए, हम लड़ते हैं, आप बैठे आराम से। सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो करें सो तो ईमान ना लसे सो। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी, नबी पाक की उम्मत भी थी, उनमें भी ईमान था, इनमें भी ईमान था। उनके नबी ने कहा चलो जिहाद करना है। उन्होंने कहा अंता इज़हाब अंता व रब्बुका, तू ही जा, तेरा रब भी जाए, फकातिला, लड़ो, जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। इन्ना हाउला कायदुन। साहब ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप बैठे, हम जाते हैं। मैंने कहा ईमान वहाँ भी था, ईमान यहाँ भी था, मगर वहाँ जज्बा इश्क न था, यहाँ जज्बा इश्क उरूज था। सुभान अल्लाह। यहाँ जज्बा इश्क सुरैया को छोड़ रहा था। वही जज्बा इश्क तो जज्बा इश्क तो था कि आज नबी की एक एक अदा को हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह।
میں نے کہا ایسی سیرت موسیٰ علیہ السلام کی دکھا دوں، عیسیٰ علیہ السلام کی دکھا دوں، کوئی بتائے موسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، داؤد علیہ السلام پانی کیسے پیتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کوئی بتا دے۔ میں نے کہا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، میرے نبی کی تو ایک ایک ادا کو صحابہ نے نوٹ کیا ہے اور آگے تابعین کو بتایا۔ بھائی بتا رہے تھے نا صحابہ ہمارے محسن ہیں، ارے دین اگر پہنچا ہے تو نبی کے صحابہ سے پہنچا ہے۔ میں نے کہا تو ابو بکر عمر کو بک بک کرتا ہے، بکواس بند کر، ابو بکر عمر کو اسلام سے نکال دے، اسلام کا بچتا کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، آچاریہ، صحابہ، زندہ باد، حیدری، یا علی، سبحان ابو اللہ، بکر عمر کو بک بک کرتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یار انہیں میں نے بہت شام صحیح ہے اللہ دے بکو ذرا تکلے تھی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو کچھ نہیں ملا تھا کر لو نا۔ کیا میں نے کہا ابو بکر عمر کو تو بک بک کرتا ہے، اگر اسلام سے ان کو نکال دے اسلام کا بچتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام کا بچتا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی، خدا کی قسم جس نے سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر ابو بکر گئے، ایسے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا، غلاموں کا طریقہ تھا جب وہ آقا کے سامنے آتے نا ایسے کپڑا ڈالتا سیدھا، ایسے نہیں، منہ بتتے نہیں، ترا باندھ کر نہیں، ایسے کپڑا ڈال کر آتے۔ ابو بکر ایسے کپڑا ڈال کر گئے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت عمر اور علی ساتھ ہیں، کہتے ہیں عمر علی سیدہ خاتون جنت سے کہو کیا حضرت ابو بکر سے ناراض ہو؟ اے فاطمہ میں نے سنا ہے ابو بکر سے ناراض ہو، مگر ایسا تھا تو نہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق دکھانا چاہتے تھے اور نبی کی آل سے پیار کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے سیدہ خاتون جنت جس صدیق نے سب کچھ تمہارے گھرانے پر قربان کیا ہے وہ غلام بن کے آیا ہے۔ آئے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا تو کہتا ہے جھگڑے تھے، اختلاف تھا، میں نے کہا بکواس بند کر، جتنا ابو بکر کو نبی کی آل سے محبت تھی اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ واہ، سبحان اللہ، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سیدہ خاتون جنت کے سر کا ایک بال ہوتی، کیا ہوتی؟ سیدہ خاتون جنت کے سر کا ایک بال ہوتی، ہائے ہائے، ارے جن کے بستر پر قرآن اترے، نبی کی گھر والی بنے تو ام المومنین ہو جائے، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بن جائے، میں نے کہا وہی کہے میں سیدہ خاتون جنت کے سر کا بال ہوتی، آئے آئے، سبحان اللہ، مجھے عورت نہ بناتا، حضور کی شہزادی کے سر کا بال بنا دیتا۔ اس سے بڑا پیار اور کیا ہوتا ہے بتاؤ نا ذرا۔ یہی تو پیار کی انتہا ہے، ادب کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے جو آل ابو بکر نے کر دی۔ میں نے کہا اس سے آگے کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی دنگی چرسی کہے ہم جو ہے آل بیت سے پیار کرتے ہیں، میں نے کہا پیار ایسے آتا ہے تیری نماز حسین جیسی نہیں ہو سکی، علی جیسی کیسے ہوگی؟ آئے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آچاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ گھٹ ہونے کے بعد ماشاءاللہ ہمیں پہ ہو جانا ذرا پتہ لگنے دے جو کشتی کنارے لگنے والی ہے، چلے انشاءاللہ لگنے والی ہے، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ میں نے وہ بات کو اس کو مکمل کروں، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا، نمرود ہار گیا، حضرت ابراہیم جیت گئے، مگر چونکہ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا تھا نا دوسری دلیل میں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کر کے لاتا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے لا، مگر کافر آ گیا عاجز، جو جھوٹا خدا تھا وہ آ گیا عاجز۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے جو نکل گیا تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے حضور، واہ، سبحان، مقام صحبہ ہے۔ حضرت علی کی گود میں میرے نبی نے رکھا سر، حضرت علی کی گود میں رکھا سر، حضور نے کیا آرام۔ وقت کون سا تھا؟ عصر کے بعد کا۔ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے پڑھی ہوئی تھی، مگر علی نے یہ نہیں کہا آقا نماز عصر میں پڑھنی ہے، لیکن ایمان سے بتانا جو نبی رات کو بھی تھوڑی نیند کرے وہ عصر کے بعد سو سکتا ہے؟ نہیں،
بولو یار، عصر کے بعد سونا ایک دو حدیثوں میں منع بھی ہے کہ عصر کے بعد نہ سویا کرو. عصر کے بعد جو آقا منع کرے کیا وہ سو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. آج لگتا ایسا ہے جو نبی قیلولہ بھی تھوڑا کریں، رات کو بھی تھوڑی دیر سوئیں، آدھی آدھی رات قیام کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ قرآن ہے نا، راتوں کو قیام کرے میرا نبی. میں نے کہا وہ عصر کے بعد کیسے سو سکتا ہے؟ لگتا ایسا ہے. ارے جو جاگنے کے لیے آتے ہیں، جگانے کے لیے آتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں. نبی آئے جگانے کے لیے، وہ خود کیسے سو سکتے تھے؟ لگتا ایسا ہے آج عشق کا امتحان تھا. سبحان اللہ. حضور نے علی سے کہا علی جھولی کشادہ کرو، بیٹھو یہاں. آج علی کی گود میں نبی کا سر، نبی آرام کر رہے ہیں. آج نبی دیکھنا چاہتے ہیں کہ علی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. ایک طرف ہے عبادت خدا، دوسری طرف ہے دیدار مصطفیٰ. جی اب علی کو دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت کا بھی عاشق ہے، یہ نبی کے چہرے کا تو اتنا بڑا عاشق ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس نے تو آنکھیں نہیں کھولی جب تک رخ والضحیٰ کو نہیں دیکھا تھا. سبحان اللہ. یہ علی عبادت خدا کا بھی عاشق ہے، رخ والضحیٰ کا بھی عاشق ہے. اب دیکھتے ہیں عبادت خدا کو ترجیح دیتا ہے یا دیدار مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہے. سبحان اللہ. سرکار نے علی کی گود میں اس لیے اپنا سر رکھا، مگر علی نے کہہ دیا آقا جب دیدار اور عبادت دونوں آ جائے مقابلے میں تو ہم چوری کھانے والے مجنون تو نہیں ہیں، یہ ہمارا دین وہ تو نہیں ہے. سرکار یہ بھی آزمانا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے علی میرے ذہنی پردہ فرمانے کے بعد صرف عبادت پر زور لگائے اور مجھے بھول جائے، مجھے چھوڑ دے. علی کے ذریعے پیغام بھی دینا چاہتے تھے، مگر علی نے کہا آقا ہم آپ سے توڑ کر شیطان سے جوڑنے والے نہیں. ہمارا دین وہ نہیں جو آپ کے پیچھے عشق بھی ختم کر دے، محبت بھی ختم کر دے. آقا ایک طرف ہے عبادت اور وہ بھی نماز عصر، اعلیٰ عبادت الصلاۃ الوسطیٰ ہے، اور دوسری طرف آپ کا دیدار ہے. آقا ہمارا دین تو یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آ جائیں تو بعد میں نماز ہے، پہلے نیاز ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آپ چاہیے یا علی زندہ باد. سبحان اللہ. پہلے نیاز بعد میں نماز، علی نے بتا دیا. اور یاد رکھنا دیدار مصطفیٰ کے لیے نماز کو چھوڑ دینا یہ غفلت نہیں، یہ عین عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ عین عبادت ہے. حضرت مولا علی نے کسی پہ عمل کیا. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا سرکار کی 4 نمازیں کفار میں غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر 4 نمازیں میرے آقا کی قضا کروا دی کفار نے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اتنا گھمسان کی جنگ ہوئی کہ حضور کو مصروف کر دیا، صحابہ کو مصروف کر دیا. 4 نمازیں. حضور اپنی نمازوں کے لیے بھی تو سورج کو موڑ سکتے تھے. واہ سبحان اللہ. حضور نے اپنی نمازوں کے لیے سورج کو نہیں موڑا، قضا پڑھ لی لیکن سورج کو نہیں موڑا. آج علی کی ایک نماز کے لیے کیوں موڑ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جب حضور بیدار ہوئے علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا علی کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آپ نے پڑھ لی تھی، سورج ڈوب گیا. سرکار جلال میں آ گئے. اچھا علی کی نماز نہ ہو اور سورج ڈوب جائے یہ سورج ہوتا کون ہے؟ سبحان یہ اللہ. سورج ہوتا کون ہے؟ میرے نبی کھڑے ہوئے اور دعا کی اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. مولا یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو واپس کر دے. سبحان اللہ. واپس کر دے. اب ذرا توجہ کرنا، سورج آیا واپس، سورج آیا واپس اور واپس آ کے کھڑا رہا. واپس آ کے روایات کے اندر آتا ہے سورج چلا نہیں. دیکھیں سیکنڈ چلتے رہتے ہیں مگر اس وقت جب سورج واپس آیا سیکنڈ نہیں چلے، گھڑی رک گئی. واہ بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ. یہ کوئی کتابت کی جولانی نہیں، ایسے ویسے نہیں کر رہا، میں نے پڑھا ہے.
सेकंड रुक गए, घड़ी रुक गई। मैंने कहा अबू बकर देखता है, नमाज पढ़े तो सूरज को देखता है, डूब रहा है या खड़ा है। उमर सूरज को देखे, उस्मान सूरज को देखे, हर वली सूरज को देखे, गौसे कुतुब सूरज को देखे, अरे हर नमाजी सूरज को देखे, पर अली वो है जो सूरज को नहीं देखता जिसे सूरज देखता है। सूरज देखता है। आज अली पढ़ रहा है नमाज और सूरज देख रहा है अली को। अच्छा, सूरज गया था डूब, नबी ने उसे तराया, मगर किसके लिए? अली के लिए। पता चला अगर कोई डूब जाए तो अली तरा देता है, सूरज को भी तरा देता है। तू कौन है? सुभान अल्लाह। अली का दामन तो पकड़, तुझे भी तरा देगा। सुभान अल्लाह। बातें बड़ी हो रही है लेकिन आप ढीले हो रहे हैं मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से बोलो, बस आखिरी बार सुना। सुभान अल्लाह। जितना बर्दाश्त ही चले। खेत को पानी ज्यादा मिल जाए ना तो बाग भी सड़ जाते हैं। तो जो है सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन मुर्तजा ने नमाज पढ़ी, सूरज को फिर हुजूर ने हुक्म दिया तो सूरज डूब गया। सूरज डूब गया। अब जरा तवज्जो करना, मैंने कहा अली के लिए सरकार ने सूरज को वापस लौटाया। वो जो काफिर था निमरूद, वो मगरिब से तुलू न कर सका था, सरकार ने मगरिब से तुलू फरमाया, ताकि मेरे दादा इब्राहिम के मुंह से जो बात निकली थी वो पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। वो बात पूरी हो जाए। हुजूर ने बता दिया, ओ बदबख्त, रबूबियत का दावा करने वाला, उलूहियत का दावा करने वाला, तू झूठा खुदा का आजिज़ था, इधर आ, सच्चे खुदा का सच्चा नबी इब्राहिम जिससे तूने मुनाजरा किया था, उसका बेटा आज मगरिब से सूरज तुलू करके दिखा रहा है कि जहां तू आजिज़ था, ये आजिज़ में मुख्तार कुल भी है, मुतसर्रिफ तमाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कारी साहब जज्बे बैठे लेकिन नौजवान सुते पे हैं। लेकिन दसो तुम्हारा इश्क किने में है? सुभान अल्लाह। इश्क तो बुलवे दे, इश्क निंद्रा पटवारे में किबला। आप फरमा रहे कि नींद में जी, अगर इश्क हो तो नींदें उड़ जाती हैं। मैंने कहा मजाजी आशिकों से पूछ, तू तो अपने आप को हुजूर का सच्चा आशिक कहता है, फिर भी नींद जरा ऊंचा बोल, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने नमाज पढ़ी, हुजूर ने उनके लिए सूरज को वापस लौटाया। अब यह काबिल तवज्जो दो बातें, उसके बाद इजाजत। वो क्या है? मुख्तसर सी। एक है कदीम फलसफा, एक है जदीद फलसफा। अगर फलसफा समझ ना आए तो यूं कह लें पुराने साइंसदान और नए साइंसदान। पुराने साइंसदान कहते हैं कि ये जो सूरज है ये चौथे आसमान में है। आसमान सारे, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे ये घूम रहे हैं, जमीन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन कहता है? जदीद फलसफा। कौन कहता है? अल्लाह अकबर। नहीं, कदीम फलसफा कहता है, पुराने साइंसदान कहते हैं। और जो नए साइंसदान है वो कहते हैं नहीं, ये सारे रुके हुए हैं, इनके इर्द गिर्द जमीन चक्कर लगा रही है। जी, पुराने साइंसदान कहते हैं कि आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे ये लगा रहे हैं चक्कर, ये लगा रहे हैं चक्कर। जमीन है साकिन। ये बात बड़ी पता की है, सुने को तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। आप उठी दे, माहौल को खराब न करेंगे, जरा ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ समझा करो। मैंने कहा कि कदीम साइंसदान कहते हैं ये सारी चीजें घूमती हैं और जमीन साकिन है। जदीद जो साइंसदान है वो कहते हैं जमीन घूम रही है। अच्छा, इसका कितना फासला है, कितनी रफ्तार है, कितना तेजी है, ये भी समझे। अगर आसमान घूमे, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे ये घूमे, कहते हैं 24 घंटे में ये सफर करते हैं 12,80,000 मील। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 12,80,000 मील। ये
24 گھنٹے میں چکر کاٹتے ہیں. آپ خود توجہ کریں, یہاں تیز گام کی ہے مجھے ڈیمو کی, فیشن مورو کی, یا کسی اور تیز جہاز کی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اتنا تیز دوڑ رہے ہیں. اگر زمین گھومے جدید سائنس کے مطابق, جدید سائنسدان جو ہے, پھر یہ 1 گھنٹے میں 1000 میل چکر کاٹتی ہے. 1 گھنٹے میں فی گھنٹہ 1000 میل, فی گھنٹہ 1000 میل. اب توجہ کریں ان کی تیزی کا. جی اگر آپ کی چکی چل رہی ہو, چکی کا پنکھا چل رہا ہو, میں کہتا ہوں ہاتھ کے ساتھ روک کے دکھاؤ, ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, کٹ جائیں گے. مگر یہ چکی گھوم رہی تھی, ارے افلاک کی یا زمین کی, میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا تیز ہے, اتنا بڑے ہیں, اب انہیں روکا کیسے جائے. میں نے کہا مصطفیٰ کا بازو نہیں, پنجہ نہیں, پورا ہاتھ نہیں, انگلی کی طاقت کا یہ عالم تھا. صرف اشارہ کر کے روکا نہیں, واپس لوٹایا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن نے سبحان اللہ کہہ لیا کیا, انہیں کو گاردہ اندازہ ہی نہیں تھے بیچارے. سبحان اللہ. وہ تو ٹپی گئے گا. میں نے کہا نبی سے مقابلہ کرتا ہے اور مثلیت کا دعوے دار ملا, ذرا توجہ کر. میں نے کہا جہاز کو روک کر دے, پتہ چل جائے گا. نبی نے تو جہان کو روکا ہے. ہائے سبحان اللہ, سبحان اللہ, دیکھتے ہیں زندہ. سبحان اللہ. میں نے کہا تو جہاز کو روک کے دکھا, پتہ چل جائے گا. نبی نے جہان کو روکا ہے انگلی کے اشارے سے. واہ. اس لیے میرے امام نے کہا سورج الٹے, پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں نے کہا جس کی انگلی کے اشارے سے, جس کی انگلی کی یہ طاقت ہے, اس کے پنجے کی طاقت کا ہائے ہائے ہائے. پھر بازو کی طاقت, پھر پورے جسم کی طاقت, نبوت کی طاقت, رسالت کی طاقت. میں نے کہا ایک گیدڑ بنکیانا مارے کر, شیر نے وہ گیدڑوں نے کام نہیں. سبحان اللہ. کیا پھتی کا شوربہ. حضور ہم جیسے ہیں. میں نے کہا کیسے ہو سکتے ہیں, حضور کے پسینے جیسا تیرا پسینہ نہیں. میں نے کہا سرکار اگر پسینہ دے دیں شیشی میں, کس میں, شیشی میں, ایک لڑکی کے جہیز کے لیے وہ لگائے اپنے جسم پر. امام قسطلانی 9ویں صدی میں, نبی پاک سے 9 صدیاں بعد, کتنا 900 سال بعد جائیں مصر میں ایک عورت کو دیکھیں, اس کے جسم سے آ رہی ہے خوشبو. کہتے ہیں نہ پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھی تھی, نہ پہلے سونگھی تھی نہ بعد میں سونگھی تھی. پوچھا یہ خوشبو کہاں سے منگائی ہے؟ وہ کہتی ہے تم نے نہیں سنا, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی نے ایک شیشی میں اپنا پسینہ دیا تھا ایک لڑکی کو. میں اسی کی اولاد میں ہوں, رب نے ہماری پوری پشتوں میں اس کی خوشبو کو بسا دیا. سبحان اللہ. اس لیے ہمارا گھر ہے بیت المطیبین, خوشبو والوں کا گھر. امام قسطلانی کہتے ہیں میں آیا واپس, یہ بڑے بزرگ ہیں امام قسطلانی. میں نے کہا ان سے پوچھ جنہیں پتا ہے, وہ جاہل ان سے پوچھ, صرف فتوے نہ لگایا کر. امام قسطلانی کہتے ہیں میں واپس آیا, ایک پادری سے ملاقات ہوئی. میں نے قصہ سنایا کہ ایسی عورت ہے, ایسی خوشبو ہے جو نہ پہلے سنی نہ بعد میں سونگی, نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں. تو پادری نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا صاحب, خوشبو رہتی ہے 1 دن 2 دن, بڑی حد 3 دن 4 دن, اس کے بعد تو خوشبو نہیں رہتی. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا, بندے کو بیماری لگتی ہے نا, کہاں لگتی ہے؟ پھر ڈاکٹر علاج کر کے بتاتے ہیں, حکیم یونانی سارے, سریانی اریانی سارے کیا کہتے ہیں جی اس کے باپ کو تھی, اس کے دادا کو تھی, دادا سے باپ میں آئی, باپ سے بیٹے میں آئی, بیٹے سے پوتے میں آئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بیماری پشت در پشت آ سکتی ہے, خوشبو نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. خوشبو نہیں آ سکتی. میں نے کہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. میں نے کہا اندھے کیا جانے. نبی کا مقام دیکھنا اور سمجھنا ہے تو آنکھ والوں سے پوچھ اور آنکھ والوں سے سن. آنکھ سو تہینے ہے تو جامع مسجد نورانی آتا
آئے گاٹے گئے مگر اللہ خدا دی قسم سوئیوں قدر کرا سبحان اللہ زندگی قدر کی دی کرو زندگی مارے گئے نا چادرہ بھی چڑھے دو گرسی منے دو دیکھا ہی پکے دو مرانے والے میں ایک دیکھ دے سن میں جی ایک دے میری ہو گئی چادر جو ہے نا قیمتی 2000 کی 5000 کی میں چڑھاؤں گا حضرت کے مزار پر جی بعد میں یہ ہوتا ہے مگر زندگی میں خالی ہاتھ ملا وڑی دوارا ہے بولو ذرا اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نہیں کہتا میری میں کہتا ہوں اہل علم کی قدر کرو علماء کی قدر کرو یہ تمہارے دین کا سرمایہ ہے اسلام کا سرمایہ ہے یہ تمہاری سرحدوں کی حفاظت کرتے دیکھو نا پاکستان میں کتنا اعلیٰ فوج بڑھی ہوئی ہے کس واسطے تاکہ پاکستان کے سرحدیں کی حفاظت کی ہے مگر میں نے علم والے نبی دے فوجی ہیں اسلام دے سرحدیں دی حفاظت کرنا تے این سرحد دی حفاظت کرو او سرحد دی حفاظت کرو علم اگر دین نہیں تو کچھ نہیں وطن کرو دین نہیں پڑھتا دین کرو وطن پڑھتے سبحان اللہ دین کرو وطن پڑھتے دعا اللہ رب العزت عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا